نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقال كيف تجدك؟ فقال والله يا رسول الله إني أرجو الله وأخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجوه وأمنه مما يخاف. سورة الانبیاء میں اللہ رب العزت نے مختلف انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کا ذکر فرمایا، ان کے اوپر آنے والے مختلف قسم کے امتحانات کا ذکر فرمایا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ. یہاں سے پھر چار انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی دعا کا خصوصی طور پر ذکر ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ ہم نے ان چاروں کی دعا کو قبول کیا. پھر آخر میں اللہ رب العزت نے دعا کی قبولیت کے دو سبب بیان فرمائے. نمبر 1، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات. ان کی دعا کیوں قبول ہوتی تھی؟ ہم نے ان کی دعا کو کیوں قبول کیا؟ اس لیے کہ یہ نیکیوں میں جلدی کرتے تھے. جیسے کسی نیکی کا دل میں خیال آیا فوراً کر گزرے. ہمارے لیے اس میں تعلیم ہے محترم دوستو کہ جب بھی انسان کو کسی نیکی کا خیال دل میں آئے تو اس میں سستی نہ کرے، بلکہ فوراً اس خیال کے اوپر عمل کرے اور وہ نیکی کر گزرے. نماز کا وقت ہوا، نماز فوراً پڑھے. نماز کے بعد آپ کے دل میں خیال آیا کہ رواتب جو سنن ہیں وہ میں نے پڑھ لی ہیں، کچھ نوافل بھی ساتھ پڑھ لوں، تھوڑی قرآن کریم کی تلاوت بھی ساتھ کر لوں، بیٹھ جاؤں کچھ ذکر اذکار بھی کر لوں، اللہ کو یاد کر لوں، کچھ مراقبہ کر لوں، اور اپنا محاسبہ کر لوں کہ میں کیا کر رہا ہوں، میری زندگی کیسی گزر رہی ہے. تو بیٹھ جائیں آپ وہاں پر، اور یہ نیکی اس کو ٹالے نہیں بلکہ کر گزریں. راستے میں آپ جا رہے ہیں، کوئی تکلیف دہ چیز آپ نے دیکھی، کوئی پتھر دیکھا، کوئی بھی چیز دیکھی، آپ کے دل میں خیال آیا کہ میں اس کو اٹھاؤں، لہذا فوراً اس کے اوپر عمل کرو. صدقے کا دل میں خیال آیا کہ میں کوئی صدقہ کروں، فوراً کر گزرو. اسی طرح اللہ رب العزت نے وسعت دے دی ہے اور استطاعت دے دی ہے کہ آپ حج کر سکتے ہیں، لہذا بوڑھا ہونے کا انتظار مت کیجئے. ابھی آپ جوان ہیں، لہذا یہ نہ سوچئے کہ بوڑھا ہو جاؤں گا، ابھی تو بہت زندگی ہے، پھر جو ہے نا میں حج کر لوں گا، جیسا کہ عام طور پر لوگوں کی سوچ ہے. نہیں، بلکہ حج تو مشقت کی عبادت ہے، اس میں تو طاقت چاہیے، قوت چاہیے. اب جب اللہ رب العزت نے طاقت دی ہے تو فوراً جوانی میں حج کر لو. اور پھر جوانی میں نیکی کرنا اور جوانی میں عبادت کرنا اور اچھی عبادت کرنا، یہ تو پیغمبروں کا شیوا ہے. توبہ کرنا، گناہوں سے باز آ جانا، یہ پیغمبروں کا شیوا ہے، اور یہ پیغمبروں کی جو ہے وہ طریق ہے. در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبریست، وقت پیری گرگزادہ میں شوت پرہیزگار. کہ جب بڑھاپا ہوتا ہے تو پھر تو بھیڑیے کا جو بچہ ہے وہ بھی پرہیزگار بن جاتا ہے، وہ بھی بزرگ بن جاتا ہے، اس لیے کہ منہ میں دانت نہیں رہے، ابھی کھائے گا کیا حملہ کرے گا. در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبریست. جوانی کے اندر توبہ کر لینا اور گناہوں سے باز آ جانا، نیکیاں کرنا اور خوب کرنا، یہ پیغمبروں کا شیوا ہے. اور میرے محترم دوستو، آپ نے حدیث سنی ہوگی، وہ 7 بندے جن کو اللہ رب العزت اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. اس میں ایک کون ہے؟ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ. ایسا جوان جو جوانی میں اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہے. لہذا انسان یہ نہ سوچے کہ ابھی تو بہت ٹائم ہے، ابھی تو جوان ہوں،
बूढ़ा हो जाऊंगा और थोड़ी उम्र ज़्यादा हो जाएगी, फिर सब कुछ कर लूँगा। मेरे मोहतरम दोस्तों, कितने बूढ़े हमने देखे हैं, कितने बूढ़े हमने देखे हैं, हज़ारों बूढ़े कि वो ज़िंदा हैं और जवान उनसे पहले जो है ना वो चले गए हैं। हम देखते हैं कि बेटा चला जाता है, बाप ज़िंदा होता है, हाँ, पोता चला जाता है और जो है वो दादा ज़िंदा है, परदादा ज़िंदा है। तो दुनिया में आने की तरतीब तो है कि पहले दादा आएगा, फिर बाप आएगा, फिर बेटा आएगा, लेकिन जाने की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कोई तरतीब मुकर्रर नहीं फरमाई। हाँ, बेटा पहले जा सकता है, जवान पहले जा सकता है, बूढ़ा कितने साल जी जाए ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पता है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, हमने कितने ऐसे जवान देखे जो गाड़ी में बैठे, हाँ, और जो जहाज़ में बैठे, लेकिन दोबारा उनको जो है ना उतरना नसीब नहीं हुआ। कितने ऐसे जवान थे जो सेहत व आफियत के साथ तंदुरुस्त होकर अच्छी हालत में खुशी जो है वो सोए, लेकिन दोबारा उनको उठना नसीब नहीं हुआ। और कितने ऐसे जवान थे जो घर से बिल्कुल तैयार होकर, अच्छा सूट पहनकर, बेहतरीन किस्म के कपड़े पहनकर, खुशबू लगाकर घर से निकले, हाँ, लेकिन वापस उनको घर जो है ना लौटना नसीब नहीं हुआ। हस्पताल गए, हस्पताल से फिर कहाँ गए? कब्रिस्तान। और वो जो उन्होंने कपड़े पहने थे बेहतरीन किस्म के, वो कपड़े खुद न निकाल सके, बल्कि दूसरों को वो कपड़े निकालने पड़े। बल्कि ऐसा भी हुआ कि कहीं पर वो कपड़े चीर फाड़ कर जो है ना उनसे निकाले गए। मेरे मोहतरम दोस्तों, हम कितने लोगों को की नमाज जनाजा में शिरकत करते हैं, कितनी लोगों की नमाज जनाजा हम पढ़ते हैं, लेकिन क्या हमने सोचा कि हमारे भी कभी नमाज जनाजा जो है ना वो पढ़ी जाएगी, लिहाजा हमें भी तैयारी करनी चाहिए। कितने लोग हैं जो फोत हो जाते हैं, उनकी ताज़ियत के लिए हम जाते हैं। क्या हमने कभी अपनी ताज़ियत के बारे में सोचा? कितने लोगों की खबर सुनते हैं कि फ़लाँ मर गया, फ़लाँ फोत हो गया, हाँ, लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि कभी हम भी खबर बन जाएंगे? मेरे मोहतरम दोस्तों, मौत का कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, किसी वक्त भी आ सकती है। अलमौतु यअती बग़्ततन वल क़ब्रु संदूक़ुल अमल। मौत जो है ना अचानक आती है, लेकिन क्या काम आएगा? अच्छे अमाल काम आएंगे। मौत के बाद कब्र में जाना है, कब्र जो है वो अमल का संदूक है, वहाँ पर अमाल काम आएंगे। मेरे मोहतरम दोस्तों, सब कुछ जो है ना वो रह जाएगा। मलकुल मौत जब आता है तो वो इजाज़त लेकर नहीं आता। वो जब दरवाजे में दाखिल होगा तो आप अगर वो मसलन अभी हम बैठे हैं और हमें वो मलकुल मौत जो है ना वो दाखिल हो जाए और वो कहता है कि मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हुक्म मिला है कि मैं तुम्हारी रूह कब्ज़ कर लूँ, आगे से हम उसको कहें कि नहीं भाई थोड़ा सा सब्र कर लो, बहुत ज़रूरी कुछ चीज़ें हैं जो हमने निपटानी हैं, अभी तक तो मैंने वसीयत नहीं लिखी, वसीयत मैंने लिखनी है, मैंने नई गाड़ी ली है वो अभी तक इस्तेमाल नहीं की, मैंने एक एक पाई जमा करके नया घर बनाया है वो अभी तक मैंने देखा नहीं, वो मैंने इस्तेमाल नहीं किया, मेरा बेटा जवान है उसकी खुशियाँ मैंने नहीं देखी, हाँ, उसके पोते मैंने नहीं देखे, या ये कि मैंने तो अभी तक कुछ भी नहीं किया, कुछ मुझे अच्छे अमाल करने दो, हाँ, कि मैं 4-5 दिन जो है ना अच्छे तरीक़े से अल्लाह से माफ़ी मांग लूँ अपने गुनाहों की और जो है ना अच्छे तरीक़े से इबादत कर लूँ। क्या मलकुल मौत मानेगा? वो कहेगा नहीं, जो कुछ भी अभी के अभी नक़द, जो कुछ अभी आपके साथ है चलो, 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं है और जो है वो ताख़ीर नहीं है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, लिहाजा नेकी का जब भी इंसान के दिल में ख्याल आए फ़ौरन कर गुज़रे। इन्नहुम कानू युसारिऊन फ़िल खैरात, ये अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु वत्तस्लीम की जो है वो सिफ़त है और उनकी सुन्नत है, हमें इसके ऊपर जो है ना वो अमल करना चाहिए। ये मेहमान होता है, नेकी का ख्याल जो है ना दिल में आता है, फिर इंसान जब एक नेकी करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक के बाद दूसरी नेकी करने की तौफ़ीक़ अता फरमाते हैं। और दूसरी क्या सिफ़त बयान फरमाई? वयदऊनना रग़बन व रहबा, हाँ, हमें पुकारते हैं, हमसे दुआ करते हैं और हमारी इबादत करते हैं। जब ये हमें पुकार रहे होते हैं तो 2 सिफ़ात के साथ और 2 कैफियत के साथ। नंबर 1
रग़बन, کہ وہ ہم سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے دعا کرتے ہیں، دعا کی قبولیت کی امید رکھتے ہوئے ہم سے مانگتے ہیں، ہم سے دعا کرتے ہیں، اور آخرت میں جنت کا جو ہے وہ امید رکھتے ہوئے ہم سے دعا کرتے ہیں۔ وَرَهَبًا، اور خوف بھی ساتھ ہوتا ہے، اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں پر ہماری جو نیکی ہے وہ رد نہ ہو جائے، اللہ رب العزت کہیں پر ہماری جو دعا ہے اس کو رد نہ فرما دے، اللہ رب العزت ہمارے اعمال کو رد نہ فرما دے، اور اللہ رب العزت کے عذاب اور اللہ رب العزت کے عقاب اور اللہ رب العزت کی پکڑ سے جو ہے نا وہ ڈرتے ہیں۔ اس حال میں وہ اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں، اس حال میں وہ اللہ رب العزت کو پکارتے ہیں، اس حال میں وہ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں۔ تو یہ مومن کی صفت ہونی چاہیے، مومن کی ایمان کی یہ صفت ہونی چاہیے، ہاں، کہ خوف اور رجا یعنی امید کے درمیان ہو ہر وقت۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی یہی صفت تھی کہ ہر وقت نیک اعمال کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بھی عطا فرمائی تھی اور اپنا محاسبہ بھی کرتے رہتے تھے، خوف بھی تھا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، اللہ رب العزت کے ہاں ہمارے اعمال جو ہے نا وہ قبول ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہم نے سنا ہے، ہاں، کہ فرماتے ہیں نافق حنظلہ جو ہے نا جو غسیل الملائکہ، جس کو ملائکہ نے غسل دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جنتی ہونے کی خوشخبری عطا فرمائی، وہ کہتے ہیں کہ حنظلہ منافق ہو گیا، ہاں، نفاق کا ان کو اتنا ڈر ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ، کتنے جلیل القدر صحابی، کتنے بڑے درجے کے صحابی، ہاں، اور انصار صحابہ میں سے بہت بڑا درجہ ہے ان کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں بہت زیادہ ان سے مروی ہیں، احادیث کی کتابوں میں ہم دیکھتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی امت کا حکیم فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں جو ہے نا وہ شریک ہوئے ہیں، احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے نا دفاع کیا ہے، ہاں، اور دمشق کے جو ہے نا وہ مفتی رہے اور ان کو جو ہے نا قرآن سکھایا، قرآن کریم کے جو قراء تھے، اچھے قراء، ان میں ان کا نام آتا ہے۔ بہرحال بہت بڑے درجے کے صحابی ہیں، وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور سلام سے پہلے جب دعا کی جاتی ہے اس وقت یہ دعا کرتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الشک والشرک والشقاق والنفاق وسوء الاخلاق۔ یا اللہ، اللہم انی اعوذ بک، یا اللہ میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں، کس چیز؟ شک کی، کہ کہیں یہ جو عقیدہ توحید ہے یا جو عقیدہ ہے اس میں شک و شبہ کہیں نہ آ جائے، اور شرک سے پناہ مانگتا ہوں، شقاق اختلاف سے اور دشمنی سے پناہ مانگتا ہوں، اور نفاق سے پناہ مانگتا ہوں، اور برے اخلاق سے پناہ مانگتا ہوں۔ ساتھ صحابی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سنتے ہیں یہ دعا، سلام پھیرنے کے بعد پوچھتے ہیں ابو الدرداء کیا آپ کو بھی نفاق کا شک ہے؟ اتنے بڑے صحابی ہو کر تم بھی نفاق سے پناہ مانگ رہے ہو؟ تو فرمایا بالکل مجھے شک ہے، وہ ہے، خطرہ ہے، اور میں اس سے پناہ مانگتا ہوں کہ اللہ رب العزت کہیں نفاق کے اندر جو ہے نا ہمیں مبتلا نہ کر دے۔ یعنی اپنے اعمال کے اوپر اتنا زیادہ ان کو خوف تھا، حالانکہ وہ تو ان کے قلوب تو بالکل صاف تھے، ان کو دلوں کو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے جو ہے نا وہ صاف کر دیا گیا تھا۔ ہماری حالت دیکھو، ہمیں کوئی شک نہیں ہے اپنے ایمان کے اوپر، حالانکہ ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں اور ان کی جو رسمیں ہیں آج تک ہمارے اندر جو ہے نا وہ چلی آ رہی ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہم سب سے بڑے مؤمن ہیں، 100% جو ہے نا پکے مؤمن ہیں، ہمیں ان دعاؤں کی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں شرک سے پناہ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں نفاق سے پناہ مانگنے، شقاق سے پناہ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ ہم اس وقت جو ہے نا آپس میں بھائی سے جو ہے نا اس کی نہیں بنتی، بہن کی بہن سے نہیں بنتی، ایک دوسرے کو کھا رہے ہیں، اپنے گھروں کے اندر جو ہے نا ایک دوسرے کو کھا رہے ہیں، اور باہر جو معاشرہ ہے اس کی تو آپ جو ہے نا انسان جو ہے نا وہ بات ہی نہ کرے۔
ہاں مسلمانوں کی کیا حالت ہے، اور نفاق کا ہمیں جو ہے نا وہ ڈر نہیں ہے۔ حالانکہ نفاق کی جو 4 علامتیں یا 3 علامتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں وہ سب کی سب ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں۔ آیت المنافقی 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں، کیا؟ اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، کہ جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے، امانت رکھی جاتی ہے اس میں خیانت کرتا ہے۔ کیا حالت ہے ہماری انفرادی اور اجتماعی طور پر؟ بات بات پہ جو ہے نا وہ جھوٹ بولتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، امانتوں میں خیانت کرتے ہیں ہر اعتبار سے۔ اور پھر ایک حدیث میں فرمایا وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب لڑائی کرتا ہے کسی کے ساتھ، غصہ اس کا ہو جاتا ہے اور لڑائی اس کی ہو جاتی ہے تو فوراً گالیاں بکتا ہے، گالیاں دینا شروع ہو جاتا ہے۔ آج ہم دیکھیں کسی کے ساتھ بھی ہماری لڑائی ہوتی ہے، 2 کے بعد تیسری جو ہماری بات ہوتی ہے وہ گالی ہوتی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ نفاق کی علامتیں ہیں۔ ساری کی ساری نفاق کی علامتیں ہمارے اندر موجود ہیں، لیکن ہمیں نفاق کا ڈر نہیں ہے، ہم اللہ سے جو ہے نا پناہ نہیں مانگتے نفاق سے۔ تو میرے محترم دوستو، پناہ مانگنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، ان دعاؤں کا اہتمام کرنے کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے۔ وسوء الاخلاق، ہمارے اخلاق دیکھیں کیسے اخلاق ہیں۔ ہاں ہمارے ساتھ جو ہے نا کوئی بندہ 2 دن نہیں گزار سکتا، منہ کے اوپر تو ایسے ہی کرتے ہیں، ہاں، اور اسی کو ہم اخلاق کہتے ہیں۔ حالانکہ ہمارے معاملات دیکھیں، اور جب ہمارے ساتھ کوئی بندہ بیٹھتا ہے وہ پیٹ پھیر کر جاتا ہے، فوراً اس کے پیچھے جو ہے نا بولنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کتنے بد اخلاق ہیں، یہ ہمارے اخلاق ہیں۔ اور کسی کے اندر یہ اخلاقی جرت نہیں ہوتی کہ اب تک تو آپ اس کے سامنے ہی کر رہے تھے اور جو ہے نا ہنس رہے تھے اور اس کا جو ہے نا وہ اکرام کر رہے تھے، اور ابھی اس کی غیبت کر رہے ہو اور اس کے بارے میں جو ہے نا برا کہہ رہے ہو۔ کتنے بد اخلاقی ہمارے اندر ہے۔ تو ہمیں کتنی ضرورت ہے کہ ہم جو ہے نا اس سے جو ہے نا پناہ مانگے، اور اچھے اخلاق کی اللہ رب العزت سے جو ہے نا وہ دعا کریں، اللہم اہدنا لأحسن الاخلاق، یا اللہ ہمیں اچھے اخلاق عطا فرما، لا یہدی لأحسنها الا انت، یا اللہ اچھے اخلاق آپ کے علاوہ کوئی بھی نہیں عطا فرما سکتا، یا اللہ ہمارے اندر نہیں ہے، ہمیں اس کی مشق کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وَاصْرِفْ عَنَّا سَيِّئَهَا، اور جو برے اخلاق ہمارے اندر رچ بس گئے ہیں یا اللہ ان سے ہمیں پاک و صاف فرما دیجئے، اور ان اخلاق سے، برے اخلاق سے، بری عادتوں سے ہمیں جو ہے نا پناہ عطا فرما دیجئے۔ لا يصرف عنا سیئها الا انت، یہ جو برے اخلاق ہمارے اندر رچے بسے ہوئے ہیں یہ صرف آپ ہی ان کو پاک کر سکتے ہیں، صاف کر سکتے ہیں۔ یہ صحابہ کی حالت تھی میرے محترم دوستو۔ ہم کتنے زیادہ محتاج ہیں کہ ہم نفاق سے ڈریں، ہاں، منافقت سے ڈریں۔ منافقت کا دورہ ہے میرے محترم دوستو۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی حالت دیکھو، تابعین کی، ابن ابی ملیکہ جلیل القدر تابعین میں سے ہیں، فرماتے ہیں میں نے 30 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ایسے 30 صحابہ کرام سے ملا ہوں کہ جنہیں اپنے اوپر نفاق کا ڈر تھا، وہ ڈرتے تھے کہ کہیں ہم نفاق میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ ہاں صحابہ کی یہ حالت تھی، اور اسی لیے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب بھی باندھا ہے، باب خوف المؤمن ان يحبط عمله وهو لا يشعر، کہ اس بات میں باب باندھا ہے کہ مسلمان کا خوف کرنا اس بات سے کہ اس کا عمل جو ہے نا وہ ضائع ہو جائے، وهو لا يشعر، اور اسے پتہ بھی نہ ہو۔ لہذا بہت زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان چیزوں سے جو ہے نا وہ بچائے، اور اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو خوف اور رجا کے درمیان جو ہے نا یہ ایمان ہے۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، ہر وقت انسان جو ہے نا اپنا محاسبہ کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، فرماتے ہیں کہ اگر قیامت کے دن یہ اعلان ہو جائے کہ پورے کے پورے لوگ، ساری کی ساری مخلوق جہنم میں جائے گی، ایک بندہ جو ہے نا وہ جنت میں جائے گا، تو اللہ رب العزت کی ذات عالی سے مجھے امید ہے کہ وہ ایک بندہ جو ہے نا میں ہوں گا۔ اور اگر یہ اعلان ہو جائے کہ سارے کے سارے جنت میں جائیں گے، ایک بندہ جہنم میں جائے گا، تو مجھے اللہ رب العزت سے یہ خوف ہوگا کہ کہیں وہ بندہ میں نہ ہوں۔ ہمارے استاد مولانا مفتی محمود اشرف عثمانی دامت برکاتہم العالیہ، اللہ رب العزت ان کو صحت عطا فرمائے، ان کی زندگی میں اور عمر میں برکت عطا فرمائے، علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔
सबक के दौरान जो है ना फरमाया करते रहते थे कि मोमिन की शान ये होनी चाहिए कि करते रहें और डरते रहें, कि इंसान जो है ना वो अमल भी करता रहे, लगा रहे और डरता भी रहे कि पता नहीं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ जो है ना कबूल होगा कि नहीं होगा, और ऐसे अमाल जो है ना फिर कबूल होते हैं। समझ आ गई मेरे मोहतरम दोस्तों? आपके सामने जो मैंने दुआ, वो जो हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस पढ़ी है, हाँ, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक जवान के पास तशरीफ़ लाते हैं, हाँ, और उसके ऊपर जो है ना सकरात की हालत है, मौत के करीब है वो जवान, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे सवाल करते हैं कैफ़ तजिदुका, अपने दिल की हालत बताओ कि क्या कैफियत है तुम्हारी इस वक्त। उसने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह इन्नी अर्जुल्लाह, मुझे अल्लाह से उम्मीद है, अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है ना अच्छा करेंगे। समझ आ गई? लेकिन साथ साथ फरमाया जब मैं अपने गुनाहों को देखता हूँ और अपने अमाल को देखता हूँ, वो अखाफ़ु ज़ुनूबी, अपने गुनाहों का भी डर है कि ऐसा ना हो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है ना वो मेरे गुनाह आगे कर दें। हाँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उम्मीद भी है कि इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है ना खैर फरमाएंगे, मेहनत की है, हाँ, इंसान हूँ, गुनाह हो गए हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है ना करम फरमाएंगे। हाँ, तो दोनों तरफ जो है ना उसकी हालत है, ऐसी कैफियत है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या खुशखबरी दी? फरमाया कि जब तुम्हारी ये हालत है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें वो चीज़ अता फरमाएंगे जिसकी तुम्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उम्मीद है, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी रहमत अता फरमाएंगे और अच्छा मामला फरमाएंगे, और जिस चीज़ से तुम डर रहे हो कि कहीं पकड़ ना हो जाए, इंशाअल्लाह वो नहीं होगी। समझ आ गई? उससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है ना तुम्हें महफूज फरमाएंगे। और उलमा फरमाते हैं कि मोमिन की ये हालत होनी चाहिए कि आम हालात में इंसान के ऊपर अल्लाह का खौफ गालिब हो, हर वक्त इंसान जो है ना वो डरता रहे। हाँ, लेकिन जब आखिरी उम्र हो जाए, जब बाल जो है ना वो सफ़ेद हो जाए और बूढ़ा हो जाए इंसान, या आखिरी वक्त जो है ना वो करीब आ जाए, तो उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में जो है ना अच्छा गुमान होना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है ला यमूतन्ना अहदुकुम इल्ला वहुवा युहसिनु ज़न्न बिरब्बिही जल्ल व अला, तुम में से किसी मुसलमान की मौत नहीं आनी चाहिए मगर इस हाल में कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में अच्छा गुमान रखे। हाँ, तो जब मौत की हालत करीब हो और इंसान जो है ना आखिरत के करीब हो जाए, तो उस वक़्त ये दूसरी कैफियत होनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ अच्छा गुमान हो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है ना करम फरमाएंगे। लेकिन पहले अभी आप जवान हैं, हाँ, तो इस वक्त क्या हो, हाँ, और जो है ना चल फिर रहे हैं, तो इस वक्त अल्लाह का खौफ जो है ना वो गालिब हो इंसान के ऊपर। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, ये दो बहुत ही अहम सिफतें हैं, और कोशिश करनी चाहिए कि इंसान के अंदर ये सिफात हों। जब इंसान के अंदर ये सिफात हों और इन दो सिफात के साथ रजा और खौफ के साथ, यानी उम्मीद भी हो, अल्लाह का खौफ भी हो, इन कैफियत के साथ इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करेगा, नेकियां करेगा, अमाल करेगा और अल्लाह से मांगेगा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो इबादत कबूल फरमाएंगे, वो अमाल कबूल फरमाएंगे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है ना वो दुआएं भी कबूल फरमाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पहले मुझे और फिर हम सब को इसके ऊपर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाएँ। कि बातें तो बहुत अच्छी करते हैं मेरे मोहतरम दोस्तों, अमल की ज़रूरत है। हाँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इखलास नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।